آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جرمن فوج کے سربراہ کی ملاقات۔ GHQ راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں پاک جرمن عسکری قیادت کا باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک جرمن عسکری قیادت کا تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لیفٹیننٹ جنرل الفوناس مائز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ خار خودکش حملے میں افغان شہری ملوث ہیں، وزیراعظم اور آرمی چیف کو دورہ پشاور کے دوران بریفنگ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ وزیراعظم اور آرمی چیف نے خار خودکش بم دھماکے کے زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ افغانستان سے بار بار حملے ہوں گے تو جواب کا حق ہے، جواب دیں گے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا انتباہ۔ تقریب سے خطاب میں کہا، افغان حکام کچھ نہیں کرتے تو افغانستان میں کارروائی پر غور ہو سکتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف افغانستان کی مدد کو تیار ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا چکا۔ سانحہ باجوڑ کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ راحت اللہ کی عمر 25 سال تھی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 55 ہو گئی۔ دھماکے میں 49 افراد کی شناخت ممکن ہو سکی۔ 82 افراد زخمی ہیں، 15 کی حالت تشویشناک ہے۔ صدر عارف الوی کی باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت۔ بروقت اسمبلی چھوڑ رہے ہیں، نگراں حکومت بنے گی، کوشش ہوگی کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج باجوڑ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت۔ کہا، آزمائشیں آتی ہیں، ساتھیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ IMF کی کڑی شرائط، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ پیٹرول 19 روپے 95 پیسے، ڈیزل 19 روپے 90 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ اضافے کا اعلان اسحاق ڈار نے کیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 95 پیسے، ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 40 پیسے ہو گئی۔ نگراں سیٹ اپ پر نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری میں مشاورت۔ 5 ناموں پر غور، حتمی فیصلہ رواں ہفتے ہونے کا امکان۔ 3 حتمی ناموں پر شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان باقی قیادت سے رابطہ کر کے فیصلہ کریں گے۔ مشاورت کے بعد نام وزیراعظم شہباز شریف کو بھیجا جائے گا۔ پارٹی پالیسی سے انحراف پر پاکستان تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کے 22 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا۔ سیکریٹری جنرل عمر ایوب کے دستخط سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وسیم اکرم پلس عثمان بزدار سمیت محمد خان لغاری، مختوم خسرو بختیار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ٹرائل پر حکم امتناع نہ دینے کا ہائی کورٹ کا حکم چیلنج کر رکھا ہے۔ سیشن عدالت میں سماعت کے دوران چیئرمین PTI پیش 35 سوالات پر مبنی 342 کا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ عدالت نے 35 سوالات کے جوابات پر دوبارہ نظر ڈالنے کی ہدایت کر دی۔ ترکیہ کے نائب صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے استقبال کیا۔ ترکیہ کے نائب صدر PNS طارق کو لانچنگ تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے قومی ٹیم بھارت کے شہر چنائے پہنچ گئی۔ ٹیم کا ڈھول کی تھاپ پر شاندار استقبال، پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ایونٹ 3 سے 12 اگست تک جاری رہے گا۔ پاکستان کا بھارت سے مقابلہ 9 اگست کو ہوگا۔ ڈیجیٹل لون اسکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں۔ آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔